ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر بک نستعین یا فتاح یا علیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی وجوہ اعراب کے اعتبار سے اسم معرب کی چھٹی قسم یعنی اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الی غیر یا المتکلم کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسماء ستہ یعنی 6 اسماء کون کون سے؟ ابن، اخن، فمن، ہنن، حمن، ذو۔ یہ 6 اسماء جو ہیں مکبرہ، جب یہ کیا ہو؟ مکبر ہو، مصغر نہ ہو، یعنی ان کی تصغیر نہ کی گئی ہو۔ ابن ہو، ابین نہ ہو تو یہ کیا ہو؟ مکبر ہو۔ موحدہ یعنی واحد ہو، یہ اسماء جو ہیں واحد ہو، تثنیہ اور جمع نہ ہو۔ اور مضاف الی غیر یا المتکلم، یا متکلم کے علاوہ کی طرف کیا ہو؟ مضاف ہو۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں قلم، قلم قلمی میرا قلم، مکتب ڈیسک مکتبی میرا ڈیسک، تو یہ مکتبی اور قلمی جو ہے یہ یا متکلم کی طرف کیا ہے؟ مضاف ہے۔ اس طرح ابن سے ابی میرے والد، اخن سے اخی میرے بھائی، تو دیکھو یہ بھی کیا ہے؟ یا متکلم کی طرف کیا ہے؟ مضاف ہے۔ تو جب یہ یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، اخی نہ ہو، ابی نہ ہو، تو اس وقت ان کا اعراب کیا ہوگا؟ اس وقت ان کا اعراب کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے ان 6 اسماء کا جب یہ کیا ہو؟ مکبر ہو، موحد ہو، یا متکلم کی علاوہ کی طرف کیا ہو؟ مضاف ہو، تو اس وقت ان کا اعراب جو ہے حالت رفع کے اندر واو ما قبل مضموم سے آئے گا۔ جب ان کی حالت کیا ہوگی؟ رفع ہوگی، تو اس وقت واو ما قبل مضموم ان کی حالت رفع آئے گی۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جاء اخوکا، تیرا بھائی آیا، اور نصر ابو زید، زید کے بھائی نے کیا کی؟ مدد کی۔ تو دیکھو یہاں پر اخو کا حالت رفع کے اندر ہے، جاء فعل ہے اور اخو کا حالت رفع کے اندر ہے۔ اس طرح میں کہتا ہوں نصر ابو زید، زید کے والد نے کیا کی؟ مدد کی۔ تو دیکھو یہاں پر ابو زید بھی کیا ہے؟ حالت رفع کے اندر ہے۔ تو دیکھو اخو کا اسماء ستہ میں سے ہے، مکبر ہے یعنی یہ مصغر نہیں ہے، موحد ہے یعنی واحد ہے، اور یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہے۔ یہ کس کی طرف؟ اس میں ضمیر کی طرف، ضمیر کی طرف مضاف ہے۔ اسی طرح یہاں پر نصر ابو زیدین کے اندر ابو جو ہیں زید کی طرف مضاف ہے، کس کی طرف؟ زید کی طرف، یعنی اسم کی طرف مضاف ہے۔ تو جب یہ کیا ہے؟ اسماء مکبر ہو، موحد ہو، اور یا متکلم کی طرف علاوہ کی طرف مضاف ہو، تو ان کی حالت رفع کیا آ رہی ہے؟ واو ما قبل مضموم سے آ رہی ہے۔ اور ان کی حالت نصبی الف ما قبل مفتوح سے آئے گی، الف ما قبل مفتوح سے آئے گی۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں رأیت اخاکا، میں نے تیرے بھائی کو دیکھا، تو دیکھو یہاں پر اخا کا حالت نصبی کے اندر ہے، اور اس کی حالت نصبی کس کے ساتھ آ رہی ہے؟ الف ما قبل مفتوح سے آ رہی ہے۔ اس طرح نصرت ابا زیدین، میں نے زید کے ابو کی مدد کی، تو دیکھو یہاں پر ابا زیدین کیا ہے؟ حالت نصبی کے اندر ہے، حالت نصبی اس کی کس کے ساتھ آ رہی ہے؟ الف ما قبل مفتوح کے ساتھ آ رہی ہے۔ اور حالت جری جو ہے اس کی یا ساکن ما قبل مکسور سے آئے گی، حالت جری یا ساکن ما قبل مکسور سے آئے گی۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں مررت باخیکا، میں تیرے بھائی کے پاس سے گزرا، دیکھو یہاں پر اخی جو ہیں، اخن جو ہیں کیا ہے؟ حالت جری کے اندر ہے، اور حالت جری اس کی کس کے ساتھ آ رہی ہے؟ یا ساکن ما قبل مکسور سے آ رہی ہے۔ اس طرح میں کہتا ہوں نظرت الی ابیکا، نظرت الی ابیکا، تو دیکھو یہاں پر جو ہے حالت جری، ابن کی حالت جری ہے، اور حالت جری کے اندر کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ یا ساکن ما قبل مکسور سے آ رہے ہیں۔ تو اسماء ستہ مکبرہ جب یہ مضاف ہو کس کی طرف؟ موحد ہو، اور مضاف ہو کس کی طرف؟ یا متکلم کی علاوہ کی طرف مضاف ہو، اسم ضمیر کی طرف یا اسم کی طرف مضاف ہو، تو ان کی حالت رفع کس کے ساتھ؟ واو ما قبل مضموم کے ساتھ، اور حالت نصبی الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، اور حالت جری یا ساکن ما قبل مکسور سے آئے گی۔ اور اگر یہ اسماء جو ہیں جمع ہو یا مصغر ہو یا واحد ہو، تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ تو یاد رکھیے جب یہ کیا ہو؟ جمع ہو، مصغر ہو یا یہ واحد ہو، تو ان کی حالت جو ہیں پہلی 3 قسمیں جو ہم نے پڑھی، یعنی مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح، اور جمع مکسر منصرف، ان 3 اقسام کی طرح آئے گی ان کی حالت، یعنی حالت رفع ان کی ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح سے آئے گی، اور حالت جری کسرہ کے ساتھ آئے گی۔ جیسے جمع میں کہتا ہوں جاء اباؤن، بہت سارے ابا آئے، اس طرح کہتا ہوں رأیت ابان مررت بآباء، تو دیکھو یہاں پر ان کی حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، حالت جری کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے، کسرہ بالتنوین کے ساتھ، ضمہ بالتنوین کے ساتھ، اور فتح بالتنوین کے ساتھ۔ اور اگر یہ مصغر ہو تو ان کی بھی حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، حالت جری کسرہ کے ساتھ آئے گی۔ جیسے میں کہتا ہوں جاء ابی رأیت ابیا مررت بابی، اس طرح اگر واحد ہو تو پھر بھی یہی حالت ہوگی جاء ابن رأیت ابا مررت بابی۔ اور اگر یہ اسماء جو ہیں 6 اسماء جو ہیں یہ اگر
یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جب یا متکلم کے علاوہ کی طرف اسم کی طرف کسی ضمیر کی طرف مضاف ہو تو ان کی حالت ہم نے پڑھ لی۔ اب اگر یہ اسماء جو ہیں یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو یاد رکھیے تینوں حالتیں اس کی تقدیری ہوں گی، کوئی بھی حالت اس کی ظاہر نہیں ہوگی بلکہ ان کی حالتیں تقدیری ہوگی۔ فتح بھی نصبی بھی تقدیری کے ساتھ آئے گی، اور حالت جری بھی تقدیری کے ساتھ آئے گی، حالت رفیع بھی تقدیری کے ساتھ آئے گی۔ اس کی حالت جری جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کی حالت رفیع جو ہے تقدیری ضمہ کے ساتھ آئے گی۔ جیسے میں کہتا ہوں جا ابی، اس طرح میں کہتا ہوں جا اخی، تو دیکھو یہاں پر ان کی حالت جو ہے، یہاں پر جا فعل ہے، ابی کیا ہے، فاعل ہے۔ اب ان کیا ہے، یہاں پر فاعل بن رہا ہے اور یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہے، تو جب یا متکلم کی طرف مضاف ہے تو اس کی حالت جو ہے رفیع جو ہے ظاہر نہیں ہے بلکہ یہ حالت رفیع اس کی تقدیری ہے۔ اس طرح میں کہتا ہوں جا اخی، تو یہاں پر بھی حالت رفیع کیا ہے، تقدیری ہے۔ اور اس کی حالت نصبی جو ہے تقدیر فتح کے ساتھ آئے گی، تقدیر فتح کے ساتھ آئے گی۔ میں کہتا ہوں رأیت ابی، اس طرح میں کہتا ہوں نصرت اخی۔ اس کی حالت جری تقدیر کسرہ کے ساتھ آئے گی جب یہ یا متکلم کی علاوہ کی یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ کون سے؟ یہ 6 اسماء۔ جیسے میں کہتا ہوں مررت بابی، مررت باخی۔ تو اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الی غیر یا متکلم کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ آگے انشاءاللہ تعالی ہم 7ویں قسم کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔